नाज़रीन, ट्रंप ने वेस्ट के ऊपर एक बॉम्ब शेल गिरा दिया है। वेस्टर्न ब्लॉक जो है उसका ऑफिशियली खात्मा होने जा रहा है। 80 साल के बाद ये बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। एक नई दुनिया जो है वो वजूद में आ रही है। नाज़रीन, ट्रंप के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि ट्रंप मॉस्को का दौरा करने जा रहे हैं, रशिया का दौरा करने जा रहे हैं। वेस्ट के सबसे बड़े डिक्लेयर्ड जो आप कह लें कि उनके अपोजिशन हैं, मुखालिफ हैं, एनिमी कह लीजिए, अमेरिका और यूरोप का डिक्लेयर्ड एनिमी जो है वो रशिया है। तो ट्रंप रशिया का दौरा करने जा रहे हैं और जिस दिन का इंतखाब किया गया है वो भी बहुत गैर मामूली दिन है। रशिया का विक्ट्री डे है जिसके ऊपर ट्रंप जो है वो दौरा करने जा रहे हैं। यूरोप इस वक्त एक दूसरे का मुंह तक रहा है और यूरोप इस वक्त पूरी तरह से हिल गया है। अब इतना बड़ा बॉम्बशेल अचानक से उनके ऊपर गिरा है कि ये उनसे संभाला नहीं जा रहा और दुनिया से भी नहीं संभाली जा रही ये बात कि ये अचानक हुआ कैसे। दरअसल हर रोज एक नया सरप्राइज है, हर रोज एक नया तनाव है, हर रोज एक ऐसी नई डेवलपमेंट है जो दहाइयों के अंदर होती है, लेकिन अब वो 24 घंटे के अंदर ऐसे बड़े बड़े वाकयात जो है वो सामने आ रहे हैं। पहले तो ये था कि यूक्रेन की जंग में अमेरिका पीछे हट रहा है, लेकिन अब ये तो उससे भी आगे बात। एक होता है कि जंग को रुकवाना। अब अफगानिस्तान से भी अमेरिका ने विड्रॉ किया था तो जंग रुक गई थी, विड्रॉल हो गया, लेकिन रशिया के साथ खाली वो जंग नहीं रोक रहे हैं बल्कि रशिया के साथ बकायदा ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अलायंस बनाने जा रहा है। तो दरमियान में यूरोप इस वक्त शदीद परेशान है, शदीद एग्जिस्टेंशियल थ्रेट वो महसूस कर रहा है, क्योंकि जो यूरोप की सिक्योरिटी है वो तो सारी ही गारंटेड थी बाय अमेरिका, और अब जो सारा वर्ल्ड ऑर्डर है, जो सारा सिस्टम है, वो तो खड़ा ही इस इत्तेहाद के ऊपर है कि अमेरिका और यूरोप है और दुनिया को चला रहे हैं। तो अगर अमेरिका रशिया के साथ जाकर खड़ा हो गया तो फिर यूरोप का क्या होगा। और पिछले 400 साल में यूरोप में क्या हो रहा था, यूरोप आपस में लड़ रहा था। दोनों जो आलमी जंगें हैं वो यूरोप के अंदर ही लड़ी गई हैं। ये तो उसके बाद जाकर जब अमेरिका ने यूरोप की गारंटीज ली हैं तो यूरोप के अंदर वो लड़ाइयाँ और बाहर से कोई यूरोप के ऊपर हमले वो ख़त्म हुए। तो एक 400 साल की यूरोप की तारीख है अंदरूनी जंगों की, और बाकी रशिया के साथ लड़ाई, ये सारे मामलात होते रहे। तो अब अगर अमेरिका रशिया के साथ जाकर खड़ा हो रहा है तो ये इतना बड़ा शिफ्ट है दुनिया के अंदर। आप यूं समझिए कि एक नई दुनिया तश्कील पा रही है। जो दुश्मन है वो दोस्त बन रहे हैं, जो दोस्त हैं वो दुश्मन बन रहे हैं। अब इस सारे के दरमियान जो इजराइल की जंगें हैं वो किसी तौर पर फिट नहीं बैठ रही। अमेरिका चाइना के साथ, फिर अमेरिका रशिया के साथ जाकर खड़ा हो रहा है, कल को वो शायद चाइना के साथ भी जाकर खड़ा हो जाए, और यूरोप अपने आप को संभालेगा या इजराइल को सपोर्ट करेगा। तो इस सारे के दरमियान में जो नेतन्याहू के एम्बिशंस हैं और इजराइल के एम्बिशंस हैं वो किसी तौर पर फिट नहीं बैठ रहे इस नए सिस्टम के अंदर। पहले क्या था, अमेरिका है, यूरोप है, पूरा वेस्ट है, वो एक कंबाइंड फोर्स के तौर पर, एक म्यूचुअल और कॉमन इंटरेस्ट के तौर पर इजराइल के पीछे खड़ा है। लेकिन आज यूरोप का इंटरेस्ट कुछ और है, अमेरिका का कुछ और है, तो वो जो पीछे कंबाइंड फोर्स है वो बदल गई है। दूसरी तरफ अगर जो रियाद में इजलास हो रहा था उस हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है, टोटली रिजेक्ट कर दिया गया है ट्रंप का प्लान और गजा की रिकंस्ट्रक्शन, और बताया जा रहा है 53 बिलियन डॉलर्स दिए जा सकते हैं। 20 बिलियन डॉलर्स की पहले खबर आ रही थी, लेकिन अब 53 बिलियन डॉलर जो हैं वो गजा की रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से जो है वो दिए जा सकते हैं। साथ अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी अखाड़ पिछाड़ हो गई है। आफ्टर डेकेड्स अमेरिका के अंदर यह हुआ है कि पेंटागन की जो सीनियर तरीन लीडरशिप है, आज कुछ देर पहले ट्रंप ने उसको फारिग कर दिया है। जो उनके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं उनको ट्रंप की जानिब से फारिग कर दिया गया। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। इस तरह से जर्नैलों को फारिग करना ये इससे पहले नहीं हुआ। और साथ ट्रंप ने अनाउंस किया कि पेंटागन का जो सारा स्टाफ है उसको वो 50% कर देगा। अब 9 लाख बंदा जो है वो पेंटागन में काम करता है, 13 लाख उनकी फौज है, इससे हटकर 9 लाख सिविलियंस काम करते हैं, तो इसको वो 50% करने जा रहा है। इसके अलावा बाकी फेडरल इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन से लेकर हर एक इदारे के अंदर वो उसको शॉर्ट करते चले जा रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं। तो एक तरफ अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी खप पड़ गई है, इतनी बड़ी वो ड्रास्टिक लेवल के चेंजेस आ रहे हैं कि इससे पहले कभी नहीं देखे गए। रशिया के साथ दोस्ती, यूरोप के साथ फड्डा, यूक्रेन से वो कह रहे हैं कि मिनरल्स दो, और यूक्रेन की जंग से उन्होंने हाथ खींच लिया है। इधर अरब वर्ल्ड के साथ आमने सामने आ गया अमेरिका, क्योंकि गजा के ऊपर जो प्लान है या तो उससे पीछे हटना वगैरह सामने अरब के साथ मामला। तो ये एक बिल्कुल ऐसी तब्दीलियां हैं जो बहुत ही गैर मुतवक्किर और बड़ी तेजी के साथ हो रही हैं। उधर चाइना राइज करता चला जा रहा है। चाइना की इस वक्त जंगी मशकें हो रही हैं इंटरनेशनल वाटर्स में, कौन से, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान है, वहां पर चाइनीज नेवी पहुंची हुई है।
تو وہاں پر چائنا جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے. امریکہ کہیں اور انوالو ہے, اندرونی مسائل, بیرونی, اور دیکھیں نا ایک امپائر ہے وہ ایک الائنس کے اوپر کھڑا ہے, تو جب وہ الائنس ٹوٹ رہا ہے تو اس میں چائنا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے, وہ بیلنس آف پاور بگڑ گیا تو بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے, چائنا تیزی کے ساتھ جو ہے وہ رائز کر رہا ہے. تو یہ جو سارا ایک سینیریو بن گیا ہے, کیا اس میں سے امریکی جو امپائر ہے وہ مضبوط ہو کر نکلے گا یا امریکی امپائر مکمل خاتمے کی طرف جا رہا ہے؟ اور ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ اسرائیل کے اختتام یا گریٹر اسرائیل کے ساتھ کس طرح سے ہے, اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. یہ تمام غیر معمولی جو تفصیلات آ رہی ہیں, دنیا میں اس وقت کھلبلی ہے, بھونچال ہے, طوفان ہے, بجلیاں گر رہی ہیں, یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلے تو آغاز کرتے ہیں ذرا ویسٹ بینک سے. ویسٹ بینک سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے. آپ یوں سمجھیے کہ جو تلکرام کا شہر ہے جس کا کل نتنیاہو نے دورہ کیا ہے, وہاں پر ایک فل سکیل وار جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. نتنیاہو نے بڑے تکبرانہ انداز کے اندر کل جا کر وہاں پر دورہ کیا اور وہاں پر جو ہے نا ویڈیو بیان بھی جاری کیا, اور مزید فورسز جو ہے وہ تلکرام میں بھیجی گئی ہیں, اور اس وقت فل سکیل وار جو ہے تلکرام کے اندر جاری ہے. ایک آتش فشاں ہے جو آپ سمجھ لیں کہ ویسٹ بینک کے اندر پھٹنے جا رہا ہے, اور 27واں کنزیکٹیو ڈے ہے ویسٹ بینک کے اندر لڑائی ہو رہی ہے, اور 14واں کنزیکٹیو ڈے ہے تلکرام کا جو محاصرہ ہے وہ کیا ہوا ہے. مکمل طور پر اس کا محاصرہ ہے, کوئی چیز اندر نہیں جانے دی جا رہی, کھانا پانی یہ بھی روکا جا رہا ہے. تو بہت زیادہ ایک بروٹل وار جو ہے وہ اس وقت ویسٹ بینک کے اندر جاری ہے, جس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں ہے, حالانکہ ویسٹ بینک کے اندر ایک بہت بروٹل وار جو ہے وہ جاری ہے. اسرائیلی اگریشن آن ویسٹ بینک ایسکلیٹس, ریزسٹنس واز ریٹیلیشن. ان کا اگریشن ایسکلیٹ ہوا ہے, ریزسٹنس نے کہا کہ بھرپور ہم جواب دیں گے. اسرائیلی ملٹری اسالٹ آن تلکرام and its refugee camp has now entered its 27th consecutive day, while the Nur Shams camp remains under siege for the 14th day. 14واں دن ہے کہ محاصرہ ہے, اور 27واں کنزیکٹیو ڈے ہے جب سے لڑائی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہیڈ لائن دیکھیے, invading Israeli units continued their brutal military offense across the northern West Bank, intensifying raids and home demolitions in Tulkaram and its refugee camps, while Palestinian resistance groups vowed further escalation. اسرائیل نے جو سارا معاملہ کیا ہے اس کے جواب میں فلسطین نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم بھی اپنی طرف سے اپنے حملے جو ہے اسکیلیٹ کریں گے. Resistance was escalation. The Al-Quds Brigade, Tulkaram Brigade issued a stark warning emphasizing the protracted nature of their struggle and vowing that their fighters' sacrifices would fuel continued resistance against Israeli occupation forces. جو وہ کہہ رہے ہیں کہ فائٹرز کی قربانیاں ہیں, جو ان کی شہادتیں ہیں, اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو جدوجہد ہے وہ اور شدید ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری شہادتوں سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, سرنڈر کر دیں گے, ایسا نہیں, بلکہ جو شہادتیں ہیں وہ ہماری یہ جو سٹرگل ہے فار پیلسٹائن لبریشن اس کو اور تیز کریں گے. تو بڑی ڈینجرس معاملات ہو رہے ہیں, اور جو کچھ ویسٹ بینک کے اندر ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کچھ اور نہیں بلکہ یہ نکلے گا کہ ایک آتش فشاں وہاں پر پھٹے گا, اور ایک بھرپور لڑائی, بروٹل وار وہاں پر جاری ہے. اچھا, اب ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ ریاض میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ انفارمل میٹنگ ہوئی ہے, فارمل میٹنگ نہیں تھی, انفارمل تھی, اور اس کے تسلسل کے اندر 4 مارچ کو بتایا جا رہا ہے کہ کائرو کے اندر فارمل میٹنگ ہونے جا رہی ہے. اس میٹنگ کا تسلسل جو ہے وہ میٹنگ ہے 4 مارچ والی, اور اس میں ایک فارمل جو اناؤنسمنٹ ہے وہ بھی کی جائے گی کہ کیا فیصلے کیے گئے. لیکن ابھی کچھ دیر پہلے سعودی گورنمنٹ نے جو ایسوسیٹڈ پریس ہے اس کے ساتھ بات کی ہے, اور کچھ جو سرکاری ورژن ہے وہ جاری کیا ہے کہ کون سے مدعے زیر بحث آئے ہیں. اچھا, اس میں جو شرکت کی ہے وہ تصویر بھی جاری ہو چکی ہے. اس میں قطر کے امیر جو ایران سے ہو کر آ رہے ہیں, قطر کے امیر ہیں, کویت ہے, بحرین ہے, UAE ہے, جارڈن ہے, ایجپٹ ہے, یعنی تمام عرب ممالک نے اس کے اندر شرکت کی ہے. بہت طویل اجلاس ہوا ہے اور بہت ساری چیزیں جو وہ انڈر ڈسکشن آئی ہیں, اور اس میں ٹوٹلی جو ٹرمپ کا پلان ہے اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے, اور $53 بلین کا ایسٹیمیٹ لگایا جا رہا ہے غزہ کی ریکنسٹرکشن کے حوالے سے. عرب لیڈرز اسٹریٹجائز ان ریاض ٹو کاؤنٹر ٹرمپس غزہ پلان, یہ ہیڈ لائن ہے. اور یہ بڑا فیصلہ کن نوعیت کا اجلاس تھا, اور دیکھیں نا انفارمل انداز میں وہ بیٹھے ہیں کہ تمام چیزیں ہر ایک پہلو کے اوپر بات کی گئی ہے. اور مین مدعا کیا ہے, غزہ کا جو پلان ہے ٹرمپ کا اور اسرائیل کا, اس کو کنفرنٹ کرنا ہے ہر صورت کے اندر. A Saudi government source informed Associated Press that the meeting concluded without an official statement, but discussions centered on developing
an alternative reconstruction plan to counter Trump's initiative. फॉर्मल अनाउंसमेंट जारी नहीं की गई, फॉर्मल स्टेटमेंट जारी नहीं की गई, वो 4 मार्च को की जाएगी। लेकिन मीडिया के साथ बात करते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ ये चीजें शेयर की हैं कि जो सारा मुद्दा रहा है वो गजा और फलस्तीन रहा है, उसकी रिकंस्ट्रक्शन और फलस्तीनी रियासत, और अगर मामला किसी दूसरी तरफ जाता है तो फिर जो जॉर्डन और मिस्र जंग की तैयारी कर रहे हैं उस हवाले से क्या, भाई ये जॉर्डन और मिस्र की जंग नहीं होगी, ये पूरे अरब वर्ल्ड की जंग होगी। तो इसलिए वो भी सारा मुद्दा जब ज़ेरे बहस आया है। अरब लीडर्स गैदर्ड इन रियाद फॉर्मुलेट अ कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजी फॉर गाजा रिकंस्ट्रक्शन, एक कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजी तमाम पहलुओं के ऊपर, एंड ओपोजिंग डोनाल्ड ट्रंप्स प्रपोजल फॉर द यूएस टू टेक कंट्रोल ऑफ गाजा while displacing its Palestinian residents to Egypt and Jordan। पूरी तरह से जो ट्रंप का प्लान है उसको रिजेक्ट किया गया है और उसको कन्फ्रंट करने की कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाई गई है। एस्टिमेटेड $53 बिलियन नीडेड फॉर रीबिल्डिंग, जो तखमीना लगाया गया है कि $53 बिलियन रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। और अब ये कौन देगा, सऊदी अरेबिया कितना देगा, यूएई कितना देगा, और इसमें एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है जिसमें यूरोप, रशिया, चाइना, बाकी मालिक जो है वो इसके अंदर, इस्लामी दुनिया के बाकी मालिक वो भी इसमें शिरकत करेंगे और हर कोई अपना हिस्सा डालेगा। अब आप अंदाजा करें ना, $53 बिलियन, और ये भी बात बड़ी शिद्दत के साथ डिस्कस हो रही है। अमेरिका के भी थिंक टैंक्स जो सही बात करते हैं वो ये बात कर रहे हैं कि शहीद वहां पर मुसलमान हुए, तबाही मुसलमानों के यहां आई, और रिकंस्ट्रक्शन भी मुसलमान पे करेंगे, यानी $53 बिलियन आप अंदाजा करें, और इंसानियत की बदकिस्मती का आप अंदाजा करें, एक इतनी अननेसेसरी वॉर और एक जेनोसाइड, यानी इकोनॉमिक, और ये जो इकोनॉमी है ना, ये जो $53 बिलियन हैं, ये पूरी दुनिया के इंसानों की जेबों से ये निकलने हैं। जो वहां पर असलहा इस्तेमाल हुआ है, वो अमेरिकन एक प्रेसिडेंट थे, उनका एक बड़ा मशहूर ज़माना कॉल है, उन्होंने कहा दुनिया में जो एक बंदूक और एक गोली भी बनती है ना, वो कहीं ना कहीं किसी के मुंह से निवाला छीन कर वो गोली और बंदूक बनाई जाती है। यानी ये दुनिया की इकॉनमी इस तरह से इंटीग्रेटेड है, जो असला बनता है, बारूद बनता है, ये सारा जो डिफेंस के ऊपर खर्चा आता है, ये खुशहाली से निकाल कर पैसा इधर लगाया जाता है। तो पहले आप देखिए कितने $बिलियन की तबाही, और जो जाने गई उनकी कोई कीमत नहीं, और आप कह रहे हैं जी $53 बिलियन वो भी मुस्लिम कंट्रीज है वो वहां पर अदा करेंगे। कितनी ये इंसानियत की बदकिस्मती है। और इनको देखें जो खामोशी के साथ पहले बैठे रहे, और अब इनको $53 बिलियन अब रीबिल्डिंग के लिए इनको करने हैं। अगर नहीं करते तो ट्रंप कह रहा है मैं गजा के ऊपर कब्जा करूंगा, ठीक है। तो ये बहुत ही एक इंसानियत के लिए अफसोसनाक मरहला है। डिस्कशन सेंटर्ड ऑन डेवलपिंग एन अल्टरनेटिव रिकंस्ट्रक्शन प्लान टू काउंटर ट्रंप्स इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये इस वक्त वहां से खबर सामने आ रही है। तो ये खबर जो है वो द मोस्ट अवेटेड अरब समिट जो है वहां से ये खबर आ रही है। इसमें ईरान और तुर्की भी पूरी तरह से ऑन बोर्ड है, और खासकर तुर्की जो 4 मार्च की मीटिंग है उसमें बराह रास्त भी शिरकत करेगा। अब लेबनान से बड़ी खबर है। लेबनान में अमेरिकी जो डेलीगेशन है उसने विजिट किया है, और लेबनान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है लेबनान कॉल्स ऑन यूएस टू प्रेस इजराइल फॉर फुल विड्रॉल फ्रॉम साउथ। बड़ी जबरदस्त हिकमत अमली जो हिजबुल्लाह ने यहां पर इख्तियार की कि हिजबुल्लाह ने प्रेशराइज किया लेबनीज गवर्नमेंट को, और लेबनीज गवर्नमेंट को फिर अल्टीमेटली जो है वो स्टैंड लेना पड़ा है। तो अब देखिए जो हिजबुल्लाह ने जंग लड़ी, नो डाउट उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी, लेकिन हसन नसरुल्लाह ने कहा कि जब आप कॉलोनी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए जाते हैं तो फिर कुर्बानियां तो देना पड़ेंगी। तो 2 ही रास्ते, या उनकी गुलामी कबूल कर लें, या फिर आप जब रास्ते में चलते हैं उनके खिलाफ उतरते हैं तो फिर ये जहन में रखें कि कुर्बानियों का एक लंबा सिलसिला जो है वो होगा। तो इजराइल की ताकत को एक्सपोज किया। तल अवीव और हाइफा पहली बार धमाकों से गूंज उठे, उनका सारा एयर डिफेंस और उनकी जानी नुकसान और उनका इकोनॉमिक नुकसान। अब आप देखिए इकोनॉमिक नुकसान बहुत बड़ा फैक्टर है। यूरोप इकोनॉमिकली इजराइल की मदद करने की पोजीशन में नहीं है, और इजराइल की जो अपनी इकोनॉमी है उसको बहुत बड़ा धचका पहुंच चुका है। वहां पर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बहुत कम हो चुकी हैं और मजीद डिक्लाइनिंग की तरफ जा रही हैं। कोई वहां पर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए तैयार नहीं है। तो कौन फंड करेगा? अब अमेरिका के अंदर भी देखें, वो अपने लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं। आप अंदाजा करें ना, अमेरिकन अपने लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं, तो वो यूं ही बिला वजह पैसे इजराइल को भेजेंगे। तो ये जो इकोनॉमिक लॉस हुआ ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अपनी ताकत एक्सपोज की, इकोनॉमिक नुकसान हुआ और अल्टीमेटली लेबनान से विड्रॉ करना पड़ा।
حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. حزب اللہ اپنی جگہ پر موجود ہے اور آج لیبنیز گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ نکلو, حالانکہ لیبنیز گورنمنٹ تو اس کی کوئی ورتھ نہیں تھی اور وہ ان کے خلاف اس طرح سے کھڑی نہیں تھی, لیکن اب ان کو کھڑا ہونا پڑ رہا ہے. اچھا, اب ناظرین جو اگلی سب سے بڑی خبر ہے جس نے بھونچال مچا دیا ہے, جو بومب شیل کی طرح گری ہے اور اس وقت اتنی ہنگامی صورتحال ہے ویسٹرن کیپٹلز کے اندر کہ شاید اس سے پہلے کبھی ہوئی ہو. شاید جب عالمی جنگ چھڑنے لگی ہو تب ایسی کوئی ہنگامی صورتحال ہوئی ہو جتنا اس وقت وہاں پر ہو رہا ہے. ناظرین, جو رہی سہی کسر تھی ویسٹرن بلاک کی, اس الائنس کی, جس کے اوپر ساری دنیا کا یہ سٹرکچر کھڑا ہے, یہ سارا آرڈر کھڑا ہے, وہ جو رہی سہی کسر ہے وہ ختم کر دیا ٹرمپ نے. اب کوئی چیز ویسٹرن بلاک نامی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں بچی ہے. خبر ناظرین یہ آ رہی ہے کہ ٹرمپ رشیا کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے جو یوکرین کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی وہ بھی امریکہ کا تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن ہے, سب سے بڑا ریورسل ہے 80 ایئرز کے اندر اس کی فارن پالیسی کا. امریکی میڈیا اسے ویتنام سے بھی بڑا سرنڈر بول رہا ہے اور سب سے بڑا ریورسل بول رہا ہے, اور یہ کہ امریکہ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا. تو یہ تو جو پہلے ہو رہا تھا وہ بہت بڑی چیز تھی, لیکن جو اب ہونے جا رہا ہے یہ تو ان کے خوابوں کے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی. ٹرمپ ماسکو کا دورہ کرنے جا رہے ہیں 9 مارچ کو بتایا جا رہا ہے, اور 9 مارچ کو کیا ہے, 9 مارچ کو ناظرین وکٹری ڈے ہے رشیا کا. اور وکٹری ڈے کس کے اوپر وکٹری حاصل کی تھی رشیا نے؟ جرمنی کے اوپر. جی ہاں, فائنلی جو ویسٹرن بلاک ہے اس کا اختتام ہو رہا ہے. 9 مارچ کو رشیا اپنا وکٹری ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہے, اور وکٹری کس کے اوپر؟ جو انہوں نے جرمنی کے اوپر, یورپ کے اوپر جو وکٹری حاصل کی تھی اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے. اور امریکن پریزیڈنٹ جو ہے ایک ایسے سینیریو میں شرکت کرنے جا رہا ہے جب یوکرین ہار چکا ہے اور یورپ ایگزسٹینشل تھریٹ کے اندر ہے, اور یورپ کو بہت زیادہ صبح کی شکست اور شرمندگی, ہیوملیشن اٹھانا پڑ رہی ہے. ان کی ساری طاقت کا کچومر نکل گیا ہے اور شدید شرمندگی کا اس وقت یورپ کو سامنا ہے. اور سیکیورٹی کے حوالے سے سب سے بڑے چیلنجز ہیں ان کو, ایگزسٹینشل تھریٹ ہے, اور ان کا سب سے بڑا اتحادی, سب سے بڑے ڈکلیئرڈ اینیمی کے ہاں جا رہا ہے. اور کس موقع کے اوپر؟ اس موقع کے اوپر جو ان کا وکٹری ڈے ہے, اور وکٹری ڈے وہ جو یورپ کے خلاف وکٹری حاصل کی تھی. تو یہ تو مطلب آفیشلی دس از دا اینڈ, اور یہ آپ ایک ہسٹری بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. یہ جو دن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام دن نہیں ہے, یہ آپ ہسٹری دیکھ رہے ہیں جس میں نئی دنیا تشکیل پا رہی ہے. جو دشمن تھے دوست بن رہے ہیں, اور جو دوست تھے وہ دشمن بن رہے ہیں. بالکل ایک جو نئی ورلڈ ہے وہ اس وقت ہم وجود میں آتے ہوئی اس وقت دیکھ رہے ہیں. اب جو میکرون ہیں اور برطانیہ کے پرائم منسٹر وہ دورہ کر رہے ہیں اگلے 2-3 دنوں کے اندر, اور وہ یوکرین کے اوپر سٹانس چینج کرنے کا منت ترلا کرنے جا رہے تھے, اور ایک آخری ٹرائی کرنے جا رہے تھے کنونس کرنے کی. ٹھیک ہے, ان کے جانے سے پہلے ٹرمپ نے یہ اناؤنس کر دیا وہ تو ماسکو جا رہے ہیں, وہ کنونس کرنے جا رہے ہیں کہ اپنا جو صرف بیانات ہیں اس کو بدلو. اور ٹرمپ جناب ماسکو جا رہے ہیں, ماسکو بھی وہ دن کہ جب جرمنی کے خلاف فتح حاصل کی تھی, یورپ کے خلاف. تو آپ اندازہ کر لیں تو یورپ کے پلے ککھ نہیں رہا, اور وہ اس وقت شدید سکتے کے اندر ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اور یہ ہضم کرنا نہ یورپ کے لیے فی الحال, اور نہ بھی دنیا بھی ہضم نہیں کر پا رہی کہ یہ ہوا کیا ہے. اور خود امریکی میڈیا, امریکی اسٹیبلشمنٹ وہ اس کو ہضم نہیں کر پا رہی کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے. اور ادھر جو دیکھیں یوکرین کی ڈیفیٹ ہے وہ یورپ کی ڈیفیٹ تو نہیں ہے, وہ امریکہ کی بھی ڈیفیٹ ہے اور پورے ویسٹ کی ڈیفیٹ ہے. لیکن امریکہ نے اپنے آپ کو بس ڈیٹیچ کر دیا, وہ ایسے اپنے آپ کو پتلی گلی سے نکال رہا ہے کہ جیسے یوکرین سے تو اس کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے. اپنے آپ کو وہ اس طرح سے ڈیٹیچ کر رہا ہے کہ یہ تو یوکرین کی جنگ تھی, یہ یورپ کی جنگ تھی, اور ہم نے تو بڑا احسان کیا جو اتنے پیسے ان کو دیے, اور یہ ہمیں بلکہ اس کے بدلے میں منرلز دے, اور یہ کوئی شکست ہماری شکست نہیں ہے. تو ایک طرف وہ اتنی پتلی گلی سے اور اوپر جا رہے ہیں جناب رشیا کے ساتھ. ذرا کچھ سٹیٹمنٹس دیکھیے. ٹرمپ ٹو اٹینڈ وکٹری ڈے ان ماسکو, پاسبل پیوٹن میٹنگ. وکٹری ڈے سیلیبریشنز commemorating the Soviet Union's victory over Nazi Germany in World War II. اور دیکھیں سوویت یونین, وہ سوویت یونین جس کو امریکہ نے توڑا تھا, اس سوویت یونین کی عظمت کے دن اس کو سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے کوئی بڑی بات جو ہے وہ اس وقت ہو نہیں سکتی ہے. اور پھر اس میں جو امپورٹنٹ چیز ڈسکس ہو رہی ہے, اگر آپ پچھلی صدی میں چلے جائیں یا اس سے پہلے, ابھی ہم ماڈرن ہسٹری کی ہم بات کر رہے ہیں, تو کیا ہو رہا تھا؟ امریکہ اور رشیا یہ ایک سائیڈ کے اوپر تھے اور یورپ دوسری سائیڈ کے اوپر تھا.
برطانیہ ایک بڑے امپائر کے طور پر، فرانس ایک بڑے امپائر کے طور پر، تو یورپ امریکہ سے لڑ رہا تھا اور امریکہ اور رشیا ایک ساتھ ہے، یا یورپ رشیا اور امریکہ دونوں سے لڑ رہا تھا اور امریکہ اور رشیا ایک ساتھ تھے. تو اب وہاں پر ڈسکشن یہ ہے کہ کیا ایسا ہونے جا رہا ہے، یعنی جو امریکہ کی سول وار ہوئی ہے، اس سول وار کے اندر جو ابراہم لنکن اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے، تو جو برطانیہ اور فرانس ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے جو سیپریٹسٹ گروپس ہیں، یعنی ابراہم لنکن کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے. جو سیپریٹسٹ گروپس ہیں ان کو سپورٹ کر رہے تھے فرانس اور برطانیہ. اور اس وقت رشیا نے، جو کہ اس وقت کا زار روس تھا، اس نے اپنی مدد جو ہے وہ ابراہم لنکن کو بھیجی تھی. اور ابراہم لنکن ہارنے والے تھے تو زار روس کی مدد کے ساتھ وہ جیت گئے. اگر ابراہم لنکن ہار جاتے تو آج ہسٹری مختلف ہوتی، آج امریکہ وہ سپر پاور نہ ہوتا جو آج ہے. اگر اس وقت ابراہم لنکن جو وہ ہار جاتے تو اس میں رشیا کا کردار ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب کیا وہ وہی چیزیں دوبارہ ہونے جا رہی ہیں. اور پھر ایک اور چیز جو لنک کی جا رہی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہیں. ٹرمپ نے جس بائبل کے اوپر حلف لیا ہے، اس بائبل کے اوپر حلف لیا ہے جس کے اوپر ابراہم لنکن نے حلف لیا تھا. وہ ابراہم لنکن جس کو زار روس نے آ کر بچایا، اس بائبل کے اوپر انہوں نے، یعنی ایک کنیکشن، ایک معاملہ ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ایک نئی دنیا اس طرح سے وجود پا رہی ہے کہ امریکہ اور جو رشیا ہے یہ ایک الائنس ہوگا، یہ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے. یعنی ٹرمپ یہ بھی سوچ رہا ہے کہ بھئی رشیا کے ساتھ لڑنے کا فائدہ کیا ہے جب ہم رشیا کو ہرا نہیں سکتے. دیکھ لیا نا یوکرین میں، ہرا نہیں سکتے تو پھر اسے لڑنے کا کیا فائدہ ہے. اور ہنڈریڈز آف بلینز ڈالرز کا نقصان ہوا ہے جو یہ یوکرین کی جنگ میں جو امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی تھی رشیا کے ساتھ وہ نہیں ہوئی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دنیا کی ایک بڑی طاقت جس کے ساتھ ہمارا اتحاد رہا ہے، ہم دوبارہ اس کے ساتھ لڑنے کا فائدہ کیا ہے. تو اس میں یورپ کا کیا ہوگا، مطلب یورپ کو ڈیفینڈ کون کرے گا. ایک طرف رشیا ہے، ایک طرف ٹرمپ ہے، درمیان میں ہارا ہوا اکنومیکلی اور پولیٹیکلی. دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یورپ کے اندر جنگیں ہوتی رہی ہیں، 200-300 سال جنگیں ہوتی رہی ہیں. اب آپ دونوں عالمی جنگیں یورپ کے اندر لڑی گئی ہیں. تو اگر ان کو اکنامک مسائل ہیں، اگر ان کو پولیٹیکل مسائل ہیں اور رائٹ ونگ جس طرح سے ایمرج کر رہا ہے، تو یورپ کو باہر سے تو ٹھیک ہے، سب سے بڑا پھر خطرہ تو اندر سے پیدا ہوگا اور اندر سے جو ڈیفرینسیشنز ہیں اور بڑھیں گے. وہ یورپ جو 400 سال سے جنگوں میں رہا ہے اور یہ ایک تھوڑا سا پیچ آیا ہے جس میں وہاں پر جنگیں نہیں ہوئی، تو وہ دوبارہ سے اس سینیریو میں دوبارہ سے لوٹ سکتا ہے. تو اس وقت یورپ شدید ترین اس کے اندر ہے. اب اس کو آپ دیکھیں کہ پھر اسرائیل کا کیا بنے گا. ایک کمبائنڈ فورس آف ویسٹ کی نہیں ہے اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے. اچھا، اس کے ساتھ پھر آپ دیکھیے امریکہ کے اندر جو محاذ کھلا ہے، ٹرمپ کی جانب سے جو پینٹاگن کی سینئر ترین لیڈرشپ ہے اس کو فارغ کر دیا گیا. ٹرمپ ڈسمسز ٹاپ یو ایس ملٹری آفیسر ایمڈ ریمپینٹ شیک اپس. اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہلا کے رکھ دیا ہے پورے پینٹاگن کو. یہ جو آج ٹرمپ کی جانب سے کام کیا گیا ہے، جو جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں جن کے ابھی 2 سال رہتے تھے، اور ایسا امریکہ میں مطلب نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے آفیسر کو، اور پینٹاگن میں خاص طور پر اس طرح کی چھیڑ چھاڑ ہوتی نہیں ہے. خاص کر پینٹاگن کا جو چیف ہے، یعنی ایک طرح سے سب سے بڑے جرنیل، ان کو فارغ کرنا 2 سال پہ، اور 2 سال جب وہ ان کے ابھی رہتے ہیں تو پینٹاگن ہل گیا. ساتھ وہ 9 لاکھ سیویلینز وہاں پر کام کرتے ہیں، ان کو وہ کٹ ٹو سائز کرنے جا رہے ہیں. پھر فیڈرل تمام اداروں کے اندر اور مطلب ہر جگہ پر وہ لوگوں کو نکال رہے ہیں. تو ایک امریکی جو سوسائٹی ہے وہ بھی اس وقت شدید اس کا شکار ہے. ایک بھونچال وہاں پر بھی آیا، کیوس ہے، انسرٹینٹی ہے کہ کیا ہوگا. مطلب ایسا امریکہ کے اندر ہونا کہ لوگوں کو ہر محکمے سے نکالا جا رہا ہے، اور جو سب سے طاقتور اور پوری ایلیٹ وہ جناب اس وقت نشانے کے اوپر ہے. پینٹاگن کے اندر اتنی بڑی تبدیلیاں، تو کیا ہوگا. رشیا کے ساتھ کس حد تک اتحاد آگے بڑھے گا. یورپ کو پھر ڈیفینڈ کون کرے گا. یورپ کے اندرونی حالات، یورپ کی سیکیورٹی، اور یورپ اسرائیل کو تو سپورٹ کرنے کے کسی طور پر اس کے اندر نہیں ہے. اور پھر امریکہ کب تک اسرائیل کو سپورٹ کرے گا. اور جب رشیا نے فلسطین کے لیے ایک پوزیشن لے لی ہے، اور جب چائنا نے فلسطین کے لیے ایک پوزیشن لے لی ہے، تو امریکہ پھر کب تک اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے. اور پھر جب مڈل ایسٹ رائز کر رہا ہے تو اسرائیل اپنی منمانی کب تک، اپنی ہیجمنی کب تک قائم رکھ سکتا ہے. تو یہ وہ سوالات ہیں. اور ساتھ چائنا تیزی کے ساتھ رائز کر رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ. وہاں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے جو انٹرنیشنل واٹرز ہیں وہاں پر چائنیز نیوی دیکھی گئی ہے. آسٹریلیا نیوزی لینڈ مانیٹر 3 چائنیز نیوی ویسلز آف شور. اور چائنیز نیوی نے لائیو فائر ڈرل جو ہیں،
یہ لائیو راؤنڈز انہوں نے فائر کیے ہیں انٹرنیشنل واٹرز میں جو نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے پاس ہے. تو مطلب چائنا تو ساؤتھ چائنا سی اور اس سارے ریجن کے اندر اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے. امریکہ اگر جنگوں میں بھی انوالو ہوتا ہے, اگر ایک بار پھر اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے جنگ کے لیے, تو چائنا تو پھر بالکل ہی اس سے آگے نکل جائے گا نا. ٹھیک ہے, تو یہ بدلتی دنیا ہے, اور اس بدلتی دنیا میں ایک کالونی سروائیو نہیں کر سکتی. نارمل سٹیٹ سروائیو کریں گی, وہ کمزور ہو کر نکلیں گی, مضبوط ہو کر نکلیں گی, وہ الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن ایک کالونی سروائیو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, خاص طور پر جب اس نے ابھی ایک ایسی جینوسائیڈ کی ہو جس کو پوری دنیا نے دیکھا ہے, تو وہ سروائیو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.